اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ، والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ القابات طاہرہ، سیدہ اور صدیقہ اور کبریٰ ہیں۔ آخری لقب نام کے ساتھ اس کثرت سے بولا جاتا ہے کہ گویا نام ہی ان کا حصہ ہو۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ان کا نسب 3 واسطوں سے حضور اقدس کے نسب شریف سے ملتا ہے۔ عرب کے سب سے محترم قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ اور نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی۔ آپ کے نکاح کی مبارک تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 40 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال۔ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ تقریباً 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں اور اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں وصال فرمایا۔ وصال 65 سال کی عمر میں ہوا اور جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ایک سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ صفات سنی اور خود بھی فرشتوں کو آپ پر سایہ کیے دیکھا تو یہ باتیں آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کا باعث بنی۔ یہ بھی مروی ہے خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی کہ جس میں وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اسی سلسلے میں وہ یہاں جمع ہوئیں کہ ملک شام کا ایک شخص آیا اور انہیں پکار کر کہا، گردو قریش کی عورتوں، ان قریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا۔ تم میں سے جو عورت بھی ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہو تو وہ ایسا ضرور کرے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے پتھر اور کنکر وغیرہ مارے اور بہت برا بھلا کہا اور نہایت سخت کلامی کی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار کی اور اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کہ اس کے بعد جب میسرہ نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھیں اور خود آپ نے بھی جو کچھ دیکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس شخص نے سچ کہا تھا تو وہ یہی شخصیت ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے بعد آپ کی سہیلی تھی نفیسہ بنت منیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مبارک ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی درخواست قبول فرما لی ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت خوشی کا اظہار کیا، پھر کسی کو اپنے چچا عمرو بن اسد کے پاس بھیجا کہ نکاح کے وقت وہ بھی موجود ہوں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض چچاؤں اور دیگر سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا۔ نکاح کی یہ مبارک تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد ہوئی،
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر قیامت تک تمام مؤمنین کی ماں یعنی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اپنے چچا سے فرمائیے کہ اونٹ ذبح کر لیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باتیں فرمائیں۔ اس سے اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائی۔ ام المؤمنین زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں۔ تو ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ نے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی کہ حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا تو کثرت سے آپ کا ذکر فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام یعنی ان کی عزت فرماتے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز حاضر کی جاتی تو اکثر ان کی طرف بھیج دیتے، حتیٰ کہ یہی کثرت ذکر اور پیار و محبت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشک کا باعث بنا۔ چنانچہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ یاد رہے یہاں غیرت بمعنی رشک ہے کہ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ان کی اتنی تعریف فرماتے ہیں کہ کاش کہ میرے انتقال کے بعد بھی میرا ذکر خیر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرنا کہ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی۔ چنانچہ اس سے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت طلب کرنا یاد آ گیا اور آپ نے جھری لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ لہٰذا ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محبت رسول کو اپنے سینے میں بچانا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ رمضان المبارک اتنا پیارا مہینہ، اتنا خوبصورت مہینہ 10 رمضان المبارک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کے صدقے سے اللہ پاک ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہم تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کی بارگاہ میں ہمیں بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم۔